سوال دریافت فرمایا ہے کہ عورت کا عورت سے پردہ ہے، مردوں کا نہیں رہا تو عورتوں کا عورتوں سے کہاں پردہ ہے؟ وہ 300 سال پہلے ہوتا تھا، 400 سال پہلے۔ اس امت میں مجموعی اعتبار سے جو چیز اٹھ گئی نا، وہ پھر واپس نہیں آئی۔ خلافت ختم ہو گئی، اب کیا رونا ہے؟ اسی طرح غلاموں اور باندیوں کا سسٹم بغیر سوچے سمجھے ختم کر دیا، اب کیا ہے؟ ایسے ہی پردہ بھی ختم ہو گیا، ایسے ہی حلال کا مال بھی ختم ہو گیا، مشتبہ مال رہ گیا۔ عورت کا عورت سے پردہ فقہا نے لکھا تھا کہ اس عورت سے پردہ کرنا چاہیے جو خود پردہ نہیں کرتی تو وہ مردوں ہی کے حکم میں ہے۔ یہ چیز ہے، اس لیے اس زمانے کی کوئی کتاب جناب والا نے دیکھی ہوگی، اس میں لکھا ہوگا کہ اس زمانے کا مسئلہ ہے، اب ایسے ہے نہیں۔ محرم عورتوں کے ساتھ معانقہ نہیں ہو سکتا، مصافحہ ہو سکتا ہے، ہاتھ ملائے، جیسے سر چومنا ہوتا ہے ہمارے یہاں رسم اور رواج میں، یہ چیزیں درست ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرنا، جیسے بہن بھائی ہیں، والدہ اور بیٹا ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی حرام رشتے ہیں ان سب میں یہ درست ہے۔ پچھلے زمانوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ پردے کے اور یہ جتنے مسائل ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سختی پیدا ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خلیفہ تھے، بیٹھے ہوتے تھے تو عورتیں آتی تھیں تو حضرت رضی اللہ عنہ سے بغیر کسی حجاب کسی کے ہاتھ ملاتی تھیں، سلام کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بوڑھی عورتوں سے سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ سنن کبریٰ میں بحقی میں آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے متعلق آیا ہے کہ باندیوں پر پردہ تو نہیں تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے اب کیسا دور آ گیا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان باندیاں لڑکیاں مدینہ منورہ میں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہوتی تھی، ہمیں تو کوئی یاد نہیں کہ کوئی انہیں دیکھتا۔ تو وہ سیخ سڑپے تو گئے بابا جی کے سنگ، اب تو فقط دیکھا بھالی رہ گئی۔ اسلامی ریاست میں کوئی شخص یا گروہ امیر کی بیعت نہ کرے تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تو آپ کی مراد طلحہ، زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر جو فیصلے فرما دیے تھے نا، ان سے نہیں ہلا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً سیاسی فیصلہ اپنی وفات سے چند دن پہلے فرمایا تھا۔ انصار کو بلا کے کہا تھا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ عہدوں کے معاملے میں تمہارے علاوہ دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے تو کیا کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل عہدے نہیں لینے، حتیٰ تلقانی علی الحوض، صبر کرنا، میرا وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ ملنے کا وعدہ، اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے وعدے کی بھی حیثیت، عہدے کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لے کے عہدے جا کے کہتے تھے نہیں لیتے، کہتے تھے حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر پہ ملیں گے، ہم نہیں لیتے۔ سمجھنا چاہیے کہ حق اور سچ یہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کو سچائی کہتے ہیں نا، یہ دروازہ، ٹیبل، پنکھا، اسپیکر اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ حق اور سچ اور سچائی، اس کی نسبت جب عام آدمیوں کی طرف ہو تو عام آدمی کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ سچ کہتے ہیں وہ حکایت جو مطابق واقعہ ہو،
آپ سے حکایت کہانی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت 1:32 ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور حکایت کو امر واقعہ کے مطابق پایا تو آپ نے کہا یہ سچ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ 1:45 ہو رہے ہیں، دیکھا تو 32 ہو رہے تھے، تو امر واقعہ کے خلاف ہے، لہٰذا یہ جھوٹ قرار پایا۔ سچ اور جھوٹ دونوں کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے، وگرنہ کائنات میں کوئی چیز بھی سچ نہیں ہوتی، وہ تو جس سے نسبت ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جب بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ لازم الصدق ہے، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم سچائی اور جھوٹ کے تابع ہیں، اور سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی کے انڈر ہوتا ہے۔ نبی کہہ دے کافر ہے کافر ہے، نبی کہہ دے جہنم میں جائے گا جائے گا، نبی کہہ دے جنتی ہے جنتی ہے، نبی کہہ دے زندہ ہے زندہ ہے، نبی کہہ دے مردہ ہے مر گیا، ختم۔ انبیاء علیہ السلام کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس پیمانے پہ نہیں ہوتی جس پیمانے پہ ہماری اور آپ کی باتیں ہیں۔ ہماری بات میں احتمال ہے سچ کا بھی اور احتمال ہے جھوٹ کا بھی۔ نبی جو کہتا ہے سو سچ ہے، سچ نبی کے تابع ہے، نبی سچ کے تابع نہیں۔ یہی تصدیق ہے اور یہی ایمان ہے۔ نبی کہتا ہے میں راتوں رات گیا تھا وہ آیا، یہ کہتے ہیں ایسے ہوا، یہ کفر ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ نبی ہے علیہ السلام، ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے اللہ نے سچائی کو تابع کیا ہے نبی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ مثلا یہ فرمایا کہ ابو بکر ایسے اچھے ہیں، عمر ایسے اچھے ہیں، ترمذی میں آیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا تو آپ نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کا پتلا ہے میرا عثمان، اور پھر فرمایا رحم اللہ علی، خدا کی رحمت ہو علی پہ، اللہم ادرک الحق کا حیث دار، اللہ حق کو علی کے نیچے کر دے، جدھر علی جائے سچائی ادھر ہی چلی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ حق پہ ہیں، فرمایا حق کو علی کے تابع کر دے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، اسی لیے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اتفاقاً حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ٹکراؤ ہو گیا۔ جب پلٹی تھی مدینہ منورہ تو روتی تھی، دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، اور کہتی تھی 10 بیٹے میں نے جنے ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بیٹے مجھ سے ہوئے ہوتے تو عائشہ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا دکھ اور غم اس کا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں گئی کیوں۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ریاست میں کوئی شخص یا گروہ امیر کی بیعت نہ کرے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں شریعت اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے صاف ستھرا سا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جس نے بھی مخالفت کی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، اور ان کے مخالفین مخالفت کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوئے، کیونکہ اجتہاد انہوں نے بھی کیا اور اجتہاد امیر المومنین نے بھی کیا۔ سیدھی سی بات، حضرت کا اجتہاد زیادہ قوی تھا، زیادہ صحیح تھا۔ اور اگر عام کسی گروہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو پھر امام وقت کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیعت نہیں کی گئی تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے قتل کروا دیا جائے؟ کیا اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں کی تو نہ صحیح؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ ہی تھے، سعد تو تھے، سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، شام چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ ایک سعد کی بیعت نہ کرنے سے کیا اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا، جانے دو بس، ٹھیک ہے چلے گئے، نہیں کی بیعت نہ صحیح۔ یہ اس کی سیاست پر مبنی ہے، اس دور کی لڑائی ضروری ہے، سرکوبی ضروری ہے،
یہ ضروری ہے کہ حکومت اور خلافت کا رعب برقرار رکھا جائے، وہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ دیکھیے اظہار رائے آزادی، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اظہار رائے پہ پابندی لگا دی جائے۔ اظہار رائے جو ہے وہ اور چیز ہے، اور اس پہ مسلط کرنا اور چیز ہے۔ اظہار رائے پہ کون پابندی لگاتا ہے؟ اظہار رائے تو اتنی آزادی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول ایسے نہ کر لیں، اگر آپ کی بیویاں پردہ کریں تو کتنا اچھا ہے، پردہ آ گیا۔ اچھا ایسے نہ کر، ایسے نہیں کہ آپ جنازہ اس کا نہ پڑھائیں، نہیں بھئی ہم پڑھائیں گے، پڑھا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جناب والا یہ بدر کی زمین، یہ آگے چلے جائیے، بارش رات موسم دیکھ لیجئے، اگر ہو گئی تو کیچڑ ہو جائے گا، فرمایا چلو آگے چلتے ہیں۔ اپنی رائے کو مسلط کرنا جو ہے نا، پھر بغیر کسی وجہ کے اصرار کرنا، یہ منع ہے۔ مثلا دینی رائے ہے، مفتی اصرار کرتا ہے کہ فتویٰ یہ ہے، یہ ایک الگ بات۔ بڑا ہے چھوٹے کو کہتا ہے نہیں یہ مانو، وہ دلائل کے ذریعے بات نہیں کرتا، یہ ایک الگ بات۔ رتبے اور مرتبے کی پہچان ہے۔ آزادی رائے تو یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہے کتے ہو تم، اور اسے کہے میں کتا نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اب وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے بھونکو، کیونکہ میں نے کہا تم کتے ہو، تو یہ اظہار رائے ہے کہ جبر ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اظہار رائے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جاہل اور ظالم آدمی جب اپنی حکمرانی ٹھونسنے لگے تو پھر کوئی برداشت نہیں کرتا، پھر اس جبر کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں، اس ظلم کے خلاف لوگ بولتے ہیں۔ سیدھی معنی میں کر کے وہ حدیث ہے، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بدعتیں پھیلنے لگیں، دین میں لوگ تحریف کرنے لگیں، تو جو عالم دین ہے اسے چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر کوئی اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا میری امت میں تو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت اس پہ پڑے۔ تو کیا ضرورت ہے پھر ڈرنے کی؟ صاف بات کرے کہ جناب والا یہ بات ٹھیک نہیں۔ قرآن شریف میں دلوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دل پر اللہ تعالیٰ تالا کیسے لگاتے ہیں؟ ہمیں کیسے علموں کے تالا لگا دیا گیا؟ بات تو ایک ہی ہے یار، تین تین جملوں میں بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کیفیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، ہم نے اس قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت اس شخص کو دی ہے، لمن کان لہ قلب، جس شخص کا دل بیدار ہو، او القى السمع وهو شہید، یا جب خدا کی کتاب، خدا کی باتیں کی جا رہی ہوں تو وہ غور سے سنیں۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ کی دو عادتیں تھیں بدترین عادتوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے اور یہ اٹھ کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ عملاً اظہار کرنا تھا کہ ہم تو تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو کروڑوں اور لاکھوں میل کے فاصلے پہ ڈال دیا کہ جاؤ جہنم میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تمہاری ہوا نہیں پہنچے گی، جنت کے اس مقام پہ انہیں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو شروع کرتے تھے تو ادھر ادھر کی باتیں آپس میں شروع کر دیتے تھے۔ یہ اس بدبخت حجاج ابن یوسف کا بھی یہی تھا۔ خطبے کے آخر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگتا تھا۔ حسن بصری اور عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے، وہ خطبے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے تھے تاکہ یہ گالیاں، یہ بک بک اس کی ہمارے کانوں میں نہ آئے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام تھا۔ تو دوسری حرکت یہ کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ القى السمع وهو شہید، جب باتیں میری کی جائیں اور وہ دھیان غور سے سنیں۔ تو جن کے قلب پہ تالے پڑ جاتے ہیں نا، وہ دین کی جب بات ہو رہی ہو تو بھاگتے ہیں کہ چھوڑو اس بات کو، نفس اکساتا ہے نا، اور بیٹھو تو شرارتیں کرو، اپنی باتیں کرو تاکہ اس کی بات کہیں کان میں نہ پڑ جائے۔
اور ایک مطلب اور بھی ہے دل پہ تالے لگنے کا. دل پہ تالے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر میں تدریجاً اتنی ترقی کر گیا ہوتا ہے کہ اس نے حق کو سننے کے لیے اپنے کان بند کر لیے ہوتے ہیں. سچائیاں سامنے آتی ہیں، اس کے باوجود وہ دل کی آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اور بات میں کان میں بات پڑی ہوئی کو اگنور کر دیتا ہے، مختلف توجیہات کرتا ہے. جب کسی شخص کا کبر اس حد تک بڑھ جائے تو اللہ اس سے حق کی حمایت کا منصب چھین لیتا ہے. سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے. جب آدمی کی طبیعت میں شک پیدا ہونے لگے نا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھے کہیں جا کے ان شکوک کو دور کرنا ہے. شک کے بعد اس کا اظہار زبان سے ہونے لگتا ہے. زبان سے اظہار جب وہ کرتا ہے نا ان شکوک کا، سمجھنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خود گمراہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ اپنے موقف کے لیے لڑائی شروع کرتا ہے. 3 یہ مقامات جب طے کر لیتا ہے، 4تھا مقام خود ہی طے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ مہر ٹوٹتی نہیں. ہمارے ہاں یہ بات جا کے شاید اگر ممکن رہے تو گھر میں بھی بتائیے گا. ہمارے ہاں یہ نفرتوں کی بنیاد پہ جو پرورش ہے نا، اس کا انجام ہے کہ دل پہ تالا لگ جائے، قوم برباد ہو جاتی ہے. نفرتیں، بچے کو بھی سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اور تمہاری دادی ایسی ہے اور پھوپھی ایسی ہے اور تمہارا چچا ہے اور ایسے اور ایسے اور ہے، اور بچہ اگر کبھی کہہ دے کہ ماموں بھی ایسی، اور پھر دیکھو کیا پٹائی ہوتی. نفرتیں، ہر ایک کے خلاف نفرتیں. ان نفرتوں سے جو معاشرہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا پہلا بخار چڑھتا ہے، طبیعت میں اعتراض پیدا ہوتا ہے. اب اعتراض ہر بات پہ، اس پہ ہر چیز پہ اعتراض. جب حدیث سامنے آئی ہے تو اس پہ بھی اعتراض، اور اگر مسلمان نہ ہو تو اللہ پہ بھی اعتراض، اور مسلمان ہو تو پھر وہ دل میں خدا کو گالیاں دیتا ہے کہ کس گھر میں پیدا کیا تھا، کس قوم میں پیدا کیا تھا، تجھے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ. بہت سے لوگ دل میں خدا کو جو گالیاں دیتے ہیں نا، اصل بنا یہ ہوتی ہے کہ تربیت میں پہلی گھٹی نفرت کی پلائی گئی تھی یا جھوٹ کی. جیسے سیاستدان ہے نا، ان کو تو جھوٹ کی گھٹی پلائی ہوئی ہوتی ہے ماں نے. یہ بنیاد ہے دلوں پر تالے لگ جانے کی. تالا لگتا ہے، دین سے بیزاری شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے نماز عذاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے دین کی بات سننا عذاب ہو جاتی ہے، پھر علماء کی توہین اس کا مستقل مشغلہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری علامات. مکروہ تحریمی اور حرام میں کیا فرق ہے؟ اے بھیا، آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی جس مکروہ کو آپ حلوے کی ہے سے لکھ رہے ہیں، پہلے والی ہے؟ ہاں، مکروہ تحریمی اور حرام میں عملاً کوئی فرق نہیں. مکروہ تحریمی فقہا کی اصطلاح میں جب دعویٰ قطعی اور دلیل ظنی ہو، اور اگر دعویٰ اور دلیل دونوں نصوص سے ثابت ہوں تو وہ حرام ہوتا ہے. جیسے کپورا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، حنفی فقہا نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل حدیث سے لاتے ہیں. مکروہ تحریمی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مکروہ تحریمی عملاً ایک ہی ہے، دونوں گناہ کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے کس میں قوت ہے اور کس میں کم قوت. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور امام نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہو تو احناف کا اس پہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ لیجئے، آپ نے بھی یہی مثال دی، مثلا بکرے کے کپورے کھانے کے مسئلے. یہ ایسی کون سی چیز ہے؟ کیا آب حیات ہے؟ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. وجہ بتائیں گے آپ کو؟ وجہ بھی بتاؤں کہ ریکارڈنگ نہ ہوتی ہو تو. یہ سر ریکارڈ نہیں کرتے، بتا دیں. ہیں یہ سر ریکارڈنگ نہ کریں گے، بتا دیں. تو اس لیے بھیا صبر کریں، وہ بھی کسی چیز کا نام ہے. یقین مانو آج سے 200 سال 300 سال پہلے جن چیزوں کو حرام کہا جاتا تھا نا، یہ آہستہ آہستہ مفتیوں نے جائز قرار دے دی. اب یہ 2-4 چیزیں جو رہ گئی ہیں نا، چلنے دو یار.
101 سال ٹھہرو۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر یا مشرک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا؟ ایسے ہوا تھا، اور بہت معمولی سی خراش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کے وہ حملہ کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا تھا اور ذرا سا اس کی گردن پہ مار دیا، بس وہ لیٹ گیا اور چیخنا شروع کیا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ہے، ایک خراش ہی تو ہے، خون تک تو نکلا نہیں تمہارا اور تم اتنا چیختے ہو؟ اسے کہا خدا کی قسم ابو سفیان، مجھے اتنی شدید تکلیف ہے، یہ احد پہاڑ میرے سینے پہ پڑا ہوا ہے، تو تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا بدترین آدمی وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھوں قتل ہو۔ کیا کوئی خاتون اس صورت میں، کون سی صورت میں؟ اچھا، وجہ پہلے ہونی چاہیے تھی نا، وجہ پہ مرتب ہوتا سوال۔ یہ کون سی منطق آپ نے پڑھی ہے کہ سوال پہلے اور وجہ بعد میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی خاتون اس صورت میں اپنا حمل 1 ماہ ضائع کروا سکتی ہے کہ اس کے بترتیب 2.5 اور 1.5 سال کے بچے ہیں، اور خدشہ ہے کہ تیسرے بچے کے ساتھ اس کی پرورش اور تربیت آسن طریقے سے انجام نہیں دے سکتی، اور نیز معاشی مسائل بھی درپیش ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو بھائی، اصول کی بات یہ ہے کہ بچے میں جب تک جان نہ پڑی ہو نا، اس وقت تک اس کو ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ یہ اصول ہے فقہ کی کتابوں میں، ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ اسباب مختلف ہیں، کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ بچی کی بدنامی ہو جائے گی، رشتہ نہیں آئے گا، شہر اور معاشرے میں تباہ ہو جائے گا یہ خاندان۔ ضروری ہے کہ اس بچے میں روح پڑنے سے 4 مہینے سے پہلے اسے ختم کیا جائے اس مسئلے کو، ورنہ ہمارا معاشرہ اس کی زندگی برباد کر دے گا والعیاذ باللہ۔ معاشی مسائل ہیں، پیسہ نہیں ہے، 2 بچے آگے ہیں، انہیں پڑھانا ہے، کہاں سے پیسے آئیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، ختم کر دینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کون کرے گا؟ میں تو سارا دن دکان پہ چلا جاتا ہوں، پے در پے 3-4 بچے ہو گئے تو اس کا ساتھ کون دے گا گھر میں، اور اس کی صحت خراب ہو گئی تو پھر مجھے بھی کون سنبھالے گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، ختم کرنا چاہیے اس سلسلے۔ فتاوی عالمگیری 1670-80 میں 90 میں مکمل ہو گئی ہوگی، بہرحال جو بھی تاریخ کا مسئلہ ہے، پوری 18ویں اور 19ویں صدی اور اب 20ویں بھی گزر گئی، ہم 21ویں میں داخل ہو گئے ہیں۔ 300 سال پہلے عالمگیری میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے دور میں کم سے کم بچے ہونے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ معاشرہ ہی نہیں رہا جہاں بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا حال ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مشرکین اس تصرف غیر مقید بالاذن کے قائل تھے، دوسری یہ کہ تصرف بالاذن کا قائل ہونا شرک اکبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھیا اس پہ بات کریں گے اس پہ 8 قسمیں ہیں، اور 8 قسمیں بیان کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اس پہ انشاءاللہ کس دن بات ہوگی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پانچ دنیائیں ہیں، 5 عالم ہیں۔ یہ جو عالم ہے نا دنیا، اسے کہتے ہیں ناسوت، انسانی معاشرہ، زندگی، انسانوں کا جینا اس کرۂ ارض پہ۔ اور ایک ہے لاہوت، ہے طائر لاہوتی، اور لاہوت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس سے متعلقہ امور۔ یہ جو عالم لاہوت ہے نا، یہ لاہ
الہ، لفظ اللہ بنا کیسے ہے؟ اس کی بحث ہے کہ 4 میں سے ایک نظریہ ہے. اس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ لاہ تھا، اسی سے لیہ بنا. اور عربی زبان میں لیہ کا مطلب ہے کہ اصل میں پوشیدن، جسے فارسی میں کہتے ہیں در پردہ گرفتن، پردہ کر لینا. عالم الغیب یہ ہے لاہوت. اور تیسرا جو عالم ہے اس دنیا میں وہ ملکوت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ملکوت اصل میں عالم امر ہے، روح ہے، زمانہ ہے. یہ ملکوت کی دنیا انسان کی عقل سے بہت ماورا ہے، خواب ہے. اب تک لگے ہوئے ہیں کہ کیا کیوں یہ وہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ عالم نہیں کھل سکتا. اور صوفی کے لیے تزکیے کی مار ہے. تو لاسوت، ناسوت، لاہوت، ملکوت، جبروت، فرشتوں کا جہان، قدوسی و جبروت. علامہ نے کہا. اور 5ویں دنیا ہے برہوت، جس کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تذکرہ فرماتے ہیں. ان 5 دنیاؤں میں سب سے بڑی دنیا جو ہے نا لاہوت ہے. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے فیصلے، وہ جو فیصلے نازل ہوتے ہیں ان فیصلوں کو دیکھنا. ایک آدمی نے ہاسپٹل قائم کیا ہے اور ایک مریض اس ہاسپٹل میں داخل ہے، اور مریض کہتا ہے ابو میں نے دیکھا یہ ہاسپٹل جو ہمارے سامنے فلاں ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا، اس مریض کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں چلیں. تو اس آدمی نے کیا دیکھا؟ اس نے عالم لاہوت میں جو موت کا فیصلہ ہوا اور یہ روح جس نے ادارہ قائم کیا تھا، اس روح کو خبر ہو گئی کہ میرے اس ادارے سے ایک موت واقع ہونی ہے، فرشتے جا رہے ہیں. وہ خود بھی اس مقام کا تھا، تو اس نے خواب میں آ کے اس بھائی کو اطلاع دی کہ بیٹے یہ جو تم کر رہے ہو نا اس اسپتال کی خدمت، میں اس سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بعد تم اس کام کو چلا رہے ہو، بشرطے کہ اس کا دل صاف ہو. اور یہ اس بنیاد سے لے کے عالم لاہوت تک اس کی رسائی ہے. یہ عالم لاہوت پوری کی پوری دنیا ہے. ڈنکا پٹتا ہے وہاں کہ تیاری کرو، یہ بچہ دنیا میں جا رہا ہے، اس بچے کی روح کو بلاؤ. وہ بچے کی روح جب اس کو اختیار دیا گیا تھا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں جسے عین ذات کہتے ہیں، فتوحات پڑھیے، مثنوی پڑھیے، اس میں ملے گا بڑے مزے کی باتیں. اس جہان میں اسے اختیار دیا گیا تھا، اور اس نے اس وقت مندر کو پسند کر لیا، اس نے اس وقت مسجد کو پسند کر لیا، اس جہان میں اس نے خانقاہ کو پسند کر لیا، اس جہان میں اس نے حرام کو پسند کر لیا. وہ روح اس میں اس کے مطابق جو اس نے چوز کیا تھا دے دیا جاتا ہے. اور وہ بچے کی روح اللہ کے ذکر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بلاؤ اس روح کو. وہ بچہ چیز ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس جہان میں اللہ کو یاد کیا ہوتا. یہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی. اس عالم لاہوت میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے دنیا میں آتے ہیں. امام ابو یوسف ملنے گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ کرخی سے، اور کرخی جو عقل نام کی چیز ہے نا، کرخی اتنے زیادہ بڑے امام تھے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے 2 زانو بیٹھتے. کرخی
شریعت کا شاید کوئی مسئلہ ہو جو کرخی نے عقل سے ثابت نہ کیا، بہت غلبہ تھا عقل انسانی کا۔ اور کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان کیا تھا حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کرخی بڑے پائے کے بزرگ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے، اور کرخی نے کہا کہ وہ یوسف نہ، کرخی ملنے گئی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اور کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت خیریت؟ کہنے لگے عجیب انسانوں میں کس کو بتاؤں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور اوپر دیکھو ذرا گیلری میں کیا ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا لڑکیاں جوان اور مجھے اشارے کر رہی ہیں۔ ہاں وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے اور کہا کہ کرخی کا خیال کرنا اپنے شاگردوں سے، اگر موت کا پتہ چلے نا جوئیں تو مجھے فوراً بلانا جنازے کے لیے۔ وہ کچھ ہوا ایسا مسئلہ کہ امام یوسف رحمۃ اللہ کو نہیں بلایا جا سکا، تو انہیں بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور حوروں نے نہیں اشارے کیے، میری مسجد میں لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ لیکن حضرت سمجھ نہیں سکے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مصلحت کے تحت انہیں چھپا دیا ہے کہ تمہاری وفات قریب ہے، یہ چیز ہو گئی۔ خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پیش آیا تھا، آخرت کھول دی گئی۔ بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے موت سے پہلے عالم لاہوت ان پہ کھل جاتا ہے، علامہ اقبال پہ کھل گیا تھا۔ اسی لیے تو وفات سے چند دن پہلے وہ بار بار کہتے تھے نا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آئے، نسیم از حجاز آیت کے نہ آئے، ٹھنڈی ہوا مدینہ منورہ سے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور میرے بعد میرے جیسا آدمی بھی دنیا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ عالم لاہوت کھل جاتا ہے۔ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن آدمی تمہاری پرواز کا اصل میدان عالم لاہوت ہے۔ تم خدا کے ذکر مراقبے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہو کہ اللہ کے فیصلے، یہ ہے بڑا جملہ، آپ کو اعتراض ہو بھی تو پھر کیا ہو جائے گا، کہ اللہ کے فیصلے تمہاری دعائیں تبدیل کراتی ہیں۔ عالم لاہوت تم پہ کھول دیا جاتا ہے اور تم لوہے محفوظ پہ جس جگہ جا کے انگلی رکھتے ہو نا کہ اللہ اس فیصلے کو تبدیل فرما دیں، اللہ تمہاری عزت کی وجہ سے احترام میں اس فیصلے کو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی زندگی 30 سال کی ہے، مہربانی فرمائیں اس کو 60 سال کا کر دو، بدل گیا، 60 ہو گئی۔ تم اس درجے کے آدمی ہو کہ تمہاری خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، تم اس درجے کے آدمی ہو۔ تو اس اے طائر لاہوتی، اے اس لاہوت کی پرواز، اس لاہوت کا میدان، وہ عالم لاہوت، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور تم اس جہان کے پرندے ہو کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگے ہو، مانگتے ہو لوگوں سے اور جا جا کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، اور سرکاری عہدوں کو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مل جاتا تو تم بڑے اچھے ہو جاتے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس عالم اور اس جہان کو چھوڑ کے اور اس پہ قناعت کر بیٹھے ہو؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، حرام کا رزق، مانگا ہوا کھانا، بادشاہوں اور حکمرانوں کی خوشامد، یہ سب تمہارے اندر کے ایمان کو تج دے دے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سرمایہ دار سے اس کے سرمایہ کی تعظیم میں ہاتھ ملائے، اس کا 1/3 حصہ ایمان کا اسی وقت مر جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران سے ہاتھ ملائے
اس وجہ سے کہ بہت بڑا عہدہ اسے ملا ہے، اس بات پہ اس کے پاس جائے اور ہاتھ ملائے، فقط ثلثا دینہ، اس نے اپنے دین کے 66% کو برباد کر دیا، اس لیے کہ اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوگی نا، پیسے کی، سرمایہ کی، کرسی کی، تو پھر حق بات کیوں کہے گا، پھر سچی بات کیوں کہے گا؟ یہ ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا مطلب۔